دید کے ہیں منتظر غریب نواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ پروگرام سلطان الہند کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ مکرم ناظرین، پروگرام سلطان الہند کے ذریعے ہم اپنی عقیدت اور محبت کا خراج اس ہستی کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو فخر خاندان چشتیاں ہیں، ہمارے مخدوم و محترم بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے محسن حضرت خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، رہبر عارفاں، صورت صائباں، عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، قطب المشائخ، سلطان المشائخ، بندہ نواز و غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری قدس سر العزیز کی بارگاہ میں ہم اپنے ہدایہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ چھٹی شریف کے سلسلہ میں یہ بزم محبت سجی ہے حضرت خواجہ اجمیر کی خدمت میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے۔ 6 رجب آپ کا یوم وصال ہے، اسی نسبت سے پروگرام کی یہ سیریز سلطان الہند کی صورت میں پوری دنیا کے ناظرین کی سماعتوں کے بصارتوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ رجب شریف کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں ہمیں اپنی محبتیں، عقیدتیں حضرت خواجہ خواجگاں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت اور توفیق سے نوازا جا رہا ہے۔ ہم فقیروں کا سلام ہو اس محسن کے خدمت میں جن کے ذریعے، جن کی مسائی کے ذریعے ہماری پہلی نسلیں مسلمان ہوئیں اور اس کے بعد دین ایمان کی دولتیں نسل بعد از نسل ہمیں بھی نصیب ہوئیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ آج کی پہلی نشست میں سلطان الہند میں ہمیں شرف یاب کیا ہے مکرم و محتشم، ہمارے انتہائی مہربان اور قدیم عرصے سے، طویل عرصے سے کیو ٹی وی پر بہت محبت بھرے پیغامات ان کی صورت میں پوری دنیا موصول کرتی ہے۔ بڑا خوبصورت لہجہ، متین، فتین، نجیب لہجہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اپنی بات پوری دنیا کے ناظرین تک پہنچانے کا۔ میری مراد ہے جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ خوش آمدید۔ بہت بزم خواجہ میں آپ کا خیر مقدم اور خواجہ کونین کی بارگاہ سے تازہ تازہ خیرات لے کر عرض پاک آنے پر آپ کو مبارک۔ بہت شکریہ، نوازش۔ حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی تازہ تازہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو کر سرکار کی بارگاہ سے تازہ تازہ خیرات لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو ان کی خدمت میں مبارکباد کے بعد بڑھتے ہیں عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کئی اشروں سے اللہ رب العزت کے رسول کی نعت، اللہ کی حمد اور پاکان امت کی منقبت ان کا شیوا، شغف اور شعار ہے۔ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قریشی صاحب خوش آمدید۔ مبارک ہو، آپ بھی حضور کی بندہ نوازی، نواز بہت نوازش۔ جی۔ اور قریشی صاحب قبلہ آپ کی نعت شریف کی حاضری سے ہی ہمیں سلسلہ کلام آگے بڑھانا ہے، جی جی۔ تو بسم اللہ فرمائیے۔ میرے حضور شاہ صاحب جمال کو وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کو میرے حضور، میرے حضور کی سیرت فروغ پائے
فروغ پائیں گے، یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں میرے حضور، سبحان اللہ سبحان میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں میرے حضور۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں یوں کروڑوں ہیں عاشقان رسول، مگر یہ سچ ہے، مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں میرے حضور۔ کیا کہنے قریشی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیفیت کا ایک ہجوم ہے آپ کی نعت شریف کی حاضری کے بعد۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح صحت عافیت کے ساتھ طویل عرصہ حضور علیہ السلام کی نعت کی خدمت آپ کرتے رہیں۔ شکریہ۔ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی نعت کے دوران ایک اور زیوکار شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں بزم خواجہ میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عرض وطن کے بڑے مقتدر عالم دین ہیں اور ان کی سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ انہیں حضور فیض عالم حضرت شیخ سید علی بن عثمان حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک اور مقدس دہلیز کی نسبت حاصل ہے۔ ان کی آواز خطبہ جمعہ کی صورت میں پوری دنیا میں اذان بن کر نشر ہوتی ہے۔ میری مراد مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب قبلہ خوش آمدید۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی بزم میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین مکرم، آئیے آج کی پہلی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ترتیب وار یہ چند نشستیں ہم انشاءاللہ حضرت خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت کی صورت میں پیش کریں گے۔ بہت ساری اس میں آگہی ہوگی، شعور ہوگا اور حضرت خواجہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں عمل کے لیے رستہ آسان ہو جائے گا۔ آج کی پہلی نشست سلطان الہند کی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چشت کے تعارف کے بارے میں اور حضرت خواجہ خواجگاں کے سلسلہ تربیت کے بارے میں زیادہ تر اس پر ہم اس کو موضوع سخن بنائیں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ قبلہ، سب سے پہلے کیونکہ صاحب سلسلہ کا اگر ہم تعارف پیش کر دیں تو ہمیں سارے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سلسلہ چشت کا تعارف بھی عنایت کیجئے اور یہ جو چشتی نسبت ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ آگہی ارشاد کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی، آہا سبحان اللہ۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ آہا اللہ اکبر، آمین۔ حضرات مشائخ چشت رحمہم اللہ جو اصل میں چشت ہے، صحیح، ہم بولتے ہیں غلط العام ہو گیا، معروف ہو گیا، اصل میں یہ جس علاقے کی طرف نسبت ہے وہ ہے چشت، درست۔ اور یہ اہل جو سیر اور مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ دو معروف علاقے اس زمانے میں تھے
جن کو چشت کہا جاتا تھا. بہتر. ایک تو یہ اچ شریف جو ہمارے ہاں ہے, جی ہاں بالکل, ہمارے ہاں سرائی کی پٹی میں بہاولپور کے قریب. ملتان اور اچ شریف کے درمیان ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, اس کو بھی چشت کہتے تھے. بہتر. اور ایک خراسان میں ہرات کے مضافات میں, یہ سینٹرل ایشیا آ گیا. سینٹرل ایشیا, افغانستان اور ایران کا جو بارڈر ہے, بالکل ٹھیک. آج کل جو موجودہ افغانستان ہے, ہرات اس میں ہے. جی بالکل ایسے ہی. صوبہ ہے جہاں سے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ کا تعلق. یہ جام جو ہے یہ بھی ہرات کا علاقہ ہے. درست. تو یہاں پر جو ہرات کا علاقہ معروف ہے, اس کے مضافات میں جو چشت ہے, یعنی خراسان کا جو چشت ہے, وہ مراد ہے اس نسبت چشتیہ میں. سبحان اللہ. وہ علاقہ ہے. اور حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی جو اصل میں شامی تھے, لیکن ان کے شیخ و مرشد نے فرمایا کہ تم آئے تو شام سے ہو, لیکن ساری دنیا تمہیں ابو اسحاق چشتی کہہ کے پکارے. کیا کہنے اس نسبت کے. اللہ کیونکہ تمہاری ڈیوٹی چشت میں لگنی ہے. دیکھیے مشائخ اور اولیاء کرام کے ہاں یہ روایت تھی. حضرت خواجہ ممشاد الف دینوری رحمہ اللہ تعالی جو قطب المتقدمین کہلاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے بڑے بڑے ٹائٹل قطب کے ساتھ سنے ہوں گے. قطب المتقدمین, متقدمین کے بھی قطب ہے. متقدمین سے قطبیت کا جو فیض جاری ہوا ہے وہ آپ کی ذات سے ہوا. کیا کہنے ہیں. یعنی قطبیت کا ٹائٹل پہلی بار جس ہستی اور جس شخصیت کے نام کے ساتھ متعارف ہوا ہے, درست, یہ وہ ہیں. تو خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمہ اللہ, شام سے آپ آئے تھے, اور جب حضرت شیخ کی خدمت میں قصب فیض کے لیے پہنچے اور تعارف ہوا, اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لفظ آئے شام سے تو شامی کیا شامی استعمال ہونا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم چشتی کے طور پہ معروف ہو گئے. اور یہی ہوا. پھر جب آپ کی تربیت ہوئی اور آپ نے فیضان ولایت و طریقت حاصل کیا تو آپ کو معمور کیا گیا. یہ بھی اہل چشت کی ایک روایت ہے. یا اس کا تسلسل آپ آگے تاریخ پڑھتے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ہر مرشد کامل نے آگے اپنے مرید صادق کو اور خلیفہ اعظم کو معمور کیا ہے کہیں کسی نہ کسی جگہ پر. یعنی یہ اپوائنٹمنٹ مشائخ کی طرف سے ہوتی ہے. مشائخ چشت کی روایت رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر شاندار. آپ کی جب ڈیوٹی لگ گئی, آپ ہرات پہنچے اور یہاں پر قبول, اور یہ سارا علاقہ کفر سے شرک سے اٹا ہوا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسا ماحول تھا, اس لیے بھی ڈیوٹی لگائی گئی. وہاں ضرورت تھی سیاسی طور پہ بھی, انتظامی طور پہ بھی, اور روحانی طور پہ. درست. تو ایسا ہی کوئی صاحب کمال چاہیے تھا. حضرت شیخ ابو اسحاق چشتی رحمہ اللہ جو ہیں, یہ پھر ہرات کے علاقے میں پہنچے. یہاں پر آپ نے ڈیرا لگایا اور اپنا سلسلہ خانقاہی شروع کیا. لوگوں کی تربیت, رشد و ہدایت. قبلہ پھر آپ سے آگے نامی کی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, بات بڑی قیمتی ہے کیونکہ حضرت خواجہ کی سارے یہ بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن میری مجبوری ہے کہ ایک وقفہ حائل ہے, تو میں یہیں سے حضرت خواجہ کے ہرات کے سفر سے ہم آگے بڑھیں گے. ناظرین یہاں ایک بہت مختصر سا وقفہ, اور یہ وقفہ حضرت خواجہ کے فیض میں نہیں ہے, یہ پروگرام کا وقفہ ہے. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. پوری دنیا کے ناظرین جو اس وقت ایئر وائی کیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, حضرت سلطان الہند کے خدمت میں پروگرام ہے عقیدت اور محبت کا سلسلہ ہے. حضرت خواجہ کی چھٹی شریف کے سلسلہ میں جو عرس مبارک اور آپ کا یوم وصال کہلاتا ہے. حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہرات تک پہنچنے کا سفر ہم نے طے کیا ہے. باقی سلسلہ حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی آگے بڑھا. اب اس میں اسی تسلسل میں مشائخ چشت میں حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہیں, جن کی کتاب ہے مفتی صاحب ما مقیمہ. واہ, ما مقیمہ. یہ درس نظامی کے نصاب میں رہی, جیسے پند نامہ کریمہ. جی اور منظوم ہے, ساری اشعار میں ہے. کیا کہنے. حضرت خواجہ سید علاؤ الدین اودھی رحمہ اللہ, صحیح, ان کی تصنیف ہے. میں نے دہرایا اس لیے کہ جو درس نظامی کے اساتذہ اور فاضل ہیں, انہیں پرانے جو ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ما مقیمہ بھی نصاب میں ہوتی تھی کبھی. بہتر. اس میں ایک شعر ہے, گرب ہندوستان شدیم چباک. واہ, گرب ہندوستان شدیم چباک, سبزائے گلشن خراسانیم. ہاں, کیا اچھا ہے. اب اگر ہم اگ ہندوستان میں گئے ہیں تو پھر کون سا خطرہ ہے, کیونکہ ہم تو گلشن خراسان کی پھول اور سبزہ. واہ واہ واہ. تو یہ تسلسل خراسان سے ہوتا ہوا ہے. یہ چشتیوں کو خاص طور پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو مرید ہے نا, اپنے سلسلے کی معرفت اس پہ لازم ہے. اپنے یہ شجرہ اسی لیے دیا متفق. اب یہ شجرہ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمہ اللہ جو ہیں,
ان کا تعلق صفدر صاحب 940 عیسوی ہے، 329 ہجری. اللہ آپ اکبر، کا بہت وصال قریب ہے. ترین دور کے بزرگ دیکھ ہیں. لیجئے کیسا ہے. صرف 3 صدیوں کا فاصلہ ہے. حضرت خواجہ جو ان کے شیخ اور مرشد ہیں، حضرت خواجہ ممشاد الف دینوری رحمہ اللہ تعالی، یہ خود دوسری اور تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اللہ، جو ایک واسطے سے حضرت سیدنا یعنی امام سلسلہ اور بانی سلسلہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے خلیفہ. اللہ اکبر کبیر. اتنا قریب ترین عہد ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. ان سے پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہوا جن 2 بڑی ہستیوں کے پاس آیا، وہ ہیں حضرت شیخ ابو محمد احمد ماشاء اللہ، چشتی رحمہ اللہ، سبحان اللہ، اور ان سے حضرت خواجہ محمد چشتی رحمہ اللہ. یہ 3 ماشاء ہستیاں اللہ، ہیں ماشاء اللہ. جن کو کہتے ہیں، جب ہم لفظ خواجگان چشت کہتے ہیں نا، جی جی، تو یہ پہلے 3 اس میں مراد ہوتے ہیں، صحیح. اور دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، چوتھے ہیں حضرت خواجہ سید مودود چشتی، ماشاء اللہ، اور ان کے بعد ہیں حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمہ اللہ. یہ 5 بڑے اکابر. جب لفظ خواجگان چشت بولا جاتا ہے تو یہ مراد. بہت شکریہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، کیا خوبصورت یہ تعارف نامہ ہے، اور اتنے پاکیزہ لڑیوں سے، واسطوں سے جڑا ہوا ہے کہ سبحان اللہ. آئیے سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، آغاز ہو گیا سلسلہ چشت کے تعارف کے ساتھ. تو ہر سلسلے کا کیونکہ اپنا اپنا تربیت کا انداز ہے، ان کا ایک منہاج ہے، تو آپ فرمائیے کہ سلسلہ چشت کا جو انداز تربیت ہے یہ کیسا ہے؟ مشائخ نے اسے کیسے جاری فرمایا اپنے تمام خلفاء میں اور بعد والے بزرگوں میں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے یہ منعقدہ پروگرام، اور اس وجہ سے زیادہ اس میں محبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ حضور فیض عالم کی بارگاہ میں آپ کی جو چلہ گاہ کی صورت میں یادگار ہے، سبحان اللہ، تو وہ ہماری ان دوہری نسبتوں کے لیے بالکل بہت ایسے ہی. زیادہ محبت اور سبحان اللہ، سامان مہیا سبحان کرتی اللہ. ہے. کچھ چیزیں تو تمام سلاسل میں کامن ہیں صحیح، کہ جس کے بغیر کوئی سلسلہ تو کیا کوئی سالک بھی، کوئی طالب بھی اپنے اس روحانی سفر کو اور تربیت کے سفر کو آگے نہیں بڑھا سکتا. بالکل صحیح. مثال کے طور پر علم ہے تو تمام سلاسل کی ایک کامن چیز ہے کہ وہ علم کو بنیاد بناتے ہیں، قرآن و سنت کی ترویج اور اس پر عمل کو بنیاد بناتے ہیں. جب ہم سلسلہ چشت کی اور کچھ سلاسل کی اختصاصات اور سپیشلٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے خاص امور ہیں کہ جو انہیں دیگر سلاسل سے ممتاز کرتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بطور علامت اور بطور سگنیفیکینس ان کے لیے مراد ہوتے ہیں. صحیح. ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ سلسلہ چشت میں ایک بہت طویل عرصہ تک، صدیوں تک، سلسلہ تصوف اور نصاب تصوف ترتیب نہیں دیا گیا صحیح، کتابی شکل میں. بالکل ٹھیک. یعنی جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ سلسلہ چشتیہ کے تصوف کا سلیبس ہے، جی ٹھیک. وہ ترتیب نہیں دیا گیا کہ یہ اوراد ہیں یا یہ وظائف ہیں یا یہ معمولات ہیں کہ جن کو اپنا کر، اتنا عرصہ اپنا کر یا اتنی دفعہ اپنا کر روزانہ کے معمولات کے بعد آپ اپنے اس روحانی سفر میں یا اپنے طریقت کے کسی خاص مرتبے اور درجے میں آپ کا پہنچنا لازم ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ایک بڑی نفیس بات ہے. بالکل ٹھیک. اب سلسلہ چشتیہ میں صدیوں تک یہ رواج رہا کہ انہوں نے صحبت شیخ، مجلس شیخ اور اس کی شیخ کی ہمراہی جو ہے اس کو بنیاد بنایا ہے. صحیح. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور اس کے لیے بھی کسی مدت کا تعین نہیں ہے واہ، کہ اتنا عرصہ کوئی مرید، طالب، سالک شیخ کے ساتھ رہے گا تو اتنے عرصے کے بعد اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے بذات خود روحانی علمی طور پر یہ منصب دے دیا جائے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اسے نومینیٹ کر دیا جائے کہ اب آپ فلاں جگہ جا سکتے، بالکل ٹھیک. اسے اپوائنٹ کر دیا جائے، اپوائنٹ کر دیا بالکل جائے. اس کے لیے کسی مدت کا تعین نہیں، کیا گیا. وہ شیخ کی مرضی پر ہے. کیا کہنے. وہ شیخ جب دیکھے
جب دیکھے گا کہ اب یہ مرید اور سالک اپنی تربیت میں، روحانیت میں، انتظامات میں، باقی تمام چیزوں میں اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب اسے یہ اتنی بھاری ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے، اس کے لیے ایسے واقعات بھی ہیں کہ چند منٹوں میں بھی نواز دیا گیا، اور ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی پوری عمر خرچ کرنا پڑی۔ اللہ اس کی ایک ہمارے مطلب سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پر اعلیٰ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب تشریف فرما ہوئے سلسلہ بیعت میں یہاں سیال شریف، تو تھوڑے ہی وقت کے بعد حضور پیر سیال نے انہیں اجازت و خلافت اور نومینیشن کر کے بھیج دیا۔ عنایت فرما دی۔ اب ان سے پہلے اور بہت سارے ایسے مریدین اور سالکین تھے کہ جو مدت دراز سے خدمت بھی کر رہے تھے، اوراد و وظائف بھی کر رہے تھے، تو فطرتی بات تھی، تو انہوں نے اس پر فرمایا، تھوڑا یعنی آپس میں گفتگو کی کہ بھئی ہم اتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہیں خدمت میں یا ان مراتب کے لیے، اور میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنی جلدی آئے اور لے گئے، تو جب حضرت تک یہ بات پہنچی، جو میں نے کہا کہ سلسلہ چشتیہ کے اختصاصات میں یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے دن رکیں، اتنے وظائف کریں اور یہ خاص لباس پہنیں اور یہ خاص کام کریں تو آپ کو پھر آگے اجازت، نو نیور۔ صحیح۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ انداز تربیت و سلسلہ چشتیہ میں آج بھی موجود ہے۔ بڑی بات ہے، بڑی قیمتی بات مفتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض سلاسل میں، بعض افراد میں وہ بڑی مطلب محبت کے ساتھ، میں وہ ریڑیوں کے بھاؤں تو نہیں کہہ سکتا، طریقت کی بات ہے، وہ بڑھ رہی ہیں یہ چیزیں ہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ نے اپنی اس قدر و منزلت کو آج بھی اس مضبوط بڑی بات پکڑا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو لیٹ می کمپلیٹ پلیز۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا تو آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ بھئی دیکھو، جب تم آئے تھے میرے پاس، باقیوں کو فرمایا تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے مثال دے کر فرمایا کہ جب تم آئے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میر علی شاہ جب میرے پاس آئے تو ان کے پاس دیا موجود تھا، اس میں تیل بھی موجود تھا، بتی بھی رکھی ہوئی تھی، فقیر نے تو صرف آگ لگائی ہے۔ کیا کہنے، اور تم جب میرے پاس آئے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تمہارے لیے دیا بھی میں نے بنانا ہے، پھر تیل بھی اس میں میں نے ڈالنا ہے، پھر اس میں بتی بھی لگانی ہے، پھر جب وقت آئے گا تو پھر ہم اس کو جلانا ہے۔ کیا کہنے، یہ ایک خاص بات ہے سلسلہ چشتیہ کے انداز تربیت میں، ماشاءاللہ، کہ وہ یعنی میں اگر یہ کہوں نا کہ وہ اس کو سالک مرید کو پورا ایک پنجابی کے اندر نا ویلنے جو کٹ کے پوری کڑی نگاہ رہے، پوری کڑی کر سبحان اللہ، کیا اس کے بعد پھر اس کے بعد باقی تو کامن چیز۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، جس طرح مختلف اگر ہم طریقت کے سلسلوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ ایریاز جو ہیں یہ ان کی بیسک ڈومین کہلاتے ہیں، اس ایریا میں وہ بہت پھلے پھولے اور ان کا مرکز بنے وہ سلسلے، تو بر صغیر پاک و ہند خاص مرکز ہے، یہ ڈومین ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے اس محبت نام ایک دائرے کا۔ ویسے تو ڈومین بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، اہل اللہ کی، سینٹرل ایشیا پورا ڈومین ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان، یہاں کے خطے کے رہنے والے لوگ صحیح فیضیاب ہوئے ہیں، تو یہاں جو اثرات خواجہ غریب نواز کی محبت، محنت اور تربیت نے ثبت کی ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں عنایت فرمائیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ ہستی ہیں، سمجھ لیجئے کہ نسبت چشت کا جو نقطہ کمال کسی نے دیکھنا ہو، یا پورے سلسلہ چشتیہ کا کلائمیکس ایک جگہ پر ایک ذات میں دیکھنا ہو، تو وہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سجزی، سنجری نہیں سجزی، یہ بھی ویسے میں آج چاہ رہا تھا، ایک اکثر ہم لوگ بول جاتے ہیں چشت آتا جا رہا ہے، یہ سجزی، اور اصل میں سجزی ہے، سیستان سے نسبت ہے آپ کے علاقے سے، تو وہ سیستان کی جو نسبت ہے وہ سجزی ہے۔ یہ کاتب نے کہیں ایک بار سنجری لکھا اوپر کہیں، اور پھر کچھ شعراء نے بھی لکھ دیا تو وہ پھر سنجری چل پڑا، حتیٰ کہ علامہ اقبال نے بھی پیر سنجر لکھ دیا۔ میں یہی عرض کرنے والا تھا، کیونکہ جب علامہ اقبال جیسا ابکری یہ لفظ لکھے گا تو پھر ظاہر ہے پوری فالوئنگ اس کے لوگوں نے پیچھے اس آئے کو کہا گی، اس کے بعد وہ غلط العام ہی صحیح، لیکن پھر سنجری معروف ہو گیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی ذات میں اللہ رب العالمین نے وہ سارے کمالات، اور اس کے پیچھے بھی دیکھیے مشائخ چشت کے کمالات و اختصاص بھی یہاں پر آ کے آپ کو کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی ذات میں۔ درست۔ مثلاً ابھی مفتی صاحب نے بات خدمت کی اور سلسلہ چشتیہ کے انداز تربیت کی ہے،
7 سال آپ نے اپنے شیخ کے ساتھ 7 حج کیے ہیں، اللہ اکبر، اور 7 سال سفر میں ہی گزرے ہیں۔ بالکل اس ٹھیک۔ زمانے میں تو حج بھی ایسا تھا، پیدل جانا ہے، 6 مہینے کا، 6 مہینے جانا اور 6 بالکل، مہینے 6 مہینے آنا، آنا۔ بس اس طرح پورا سال۔ اور رستے میں بھی سیر اور کرتے جانا، رستے، سیاحت کرتے۔ پہاڑ، ٹھنڈ، برف، تو وہ انگیٹھی جس سے شیخ نے وضو کرنا ہوتا تھا نا، پانی، وہ انگیٹھی بھی گرم رہتی تھی، اس دوران بجھنے نہیں دی گئی، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے سر پہ رہتی تھی وہ۔ اللہ اکبر اور جہاں بھی پانی کی ضرورت پڑتی، آپ گرم پانی شیخ کو فراہم کرتے کہ وہاں ٹھنڈے پانی سے وضو ممکن نہیں تھا اس حالات میں۔ یہ خدمت اور اس کا نتیجہ پھر بارگاہ الہی سے حرم کعبہ اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پذیرائی اور کامیابی اور مقبولیت کی سند اور قبولیت کی سند لے کے جب سلطان الہند بن کے خواجہ غریب نواز آئے ہیں۔ حضرت خواجہ میر خرد نے اپنی کتاب میں یہ لکھا آپ کے اس ٹائٹل کو فارسی کے اندر کہ وے نائب رسول اللہ در ہندوستان بود، اللہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نیابت کا منصب لے کر جب کوئی نکلتا ہے نا صفدر صاحب، اور یہ لاہور ہمارے شہر کو شرف ہے کہ آپ یہاں سے ہو کے گزرے ہیں، یہ گزرگاہ خواجہ غریب نواز، کیا کہنا ہے، اللہ، بارگاہ گنج بخش میں حاضری پیش کی ہے۔ عجیب ہے، بعض کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ خواجہ غریب نواز، اب یہ بات بڑی مفتی صاحب عجیب ہے کہ کوئی شخص بارگاہ رسالت سے سید الکونین کی بارگاہ سے سند لے کے نکلے تو اب وہ کسی اور سے فیض لے گا؟ وہ بظاہر لگتا ہی نہیں کسی اور سند کا محتاج ہو آفیشلی سکتا ہے، بنتا نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں لگتی، یہی لکھا ہے لاجک کتابوں نہیں میں کہ پھر آپ جہاں گئے ہیں لوگوں نے آپ سے فیض لیا۔ اللہ اکبر، جتنے زندہ مشائخ اولیاء تھے ملے، جتنے اہل مزار تھے، وہاں بھی آپ فیض دیتے آئے، لیکن جب لاہور پہنچے بارگاہ گنج بخش میں تو یہاں تو پھر آپ رک گئے، یعنی 1-2 دن نہیں، 40 دن پورا اعتکاف فرمایا، پورا وہاں پر قیام فرمایا اور بارگاہ گنج بخش سے فیض لیا ماشاءاللہ، اور اعتراف کیا ہائے کہ ہائے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ٹیکنیکلی یہ ذوقن لگتا ہے واللہ تعالی عالم کہ بارگاہ گنج بخش سے خواجہ غریب نواز کو اجمیر کا روڈ میپ دے کے بھیجا گیا کہ اب آگے ہندوستان کو کس طرح لے کے چلنا ہے روحانی طور پہ۔ خواجہ غریب نواز یوں یہاں سے لاہور شہر سے شروع ہوئے جو قطب البلاد ہے ہندوستان کا، سبحان اللہ، اور پھر پورے ہندوستان کے آپ نے مضافات و اکناف کو چشتیہ نسبت سے معمور فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز یہ ذکر خیر ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، بالخصوص جو بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ 7 سال خدمت شیخ میں کس طرح معمور رہے، اور پھر جب صلہ دیا پھر سلطان الہند بنا کر ہمارا مخدوم بنایا، محترم بنایا، اور برصغیر پاک و ہند کے تمام اہل ایمان کا محسن قرار پائے۔ یہاں مختصر وقفہ آج کے اس پروگرام کی پہلی نشست میں۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، بزم خواجہ غریب نواز ہے، چھٹی شریف کی سلسلہ میں خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام سلطان الہند، اور آج اس کی پہلی نشست سے ہم شرف یاب ہو رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے۔ قبلہ، جب ہم سلسلہ چشتیہ کی بات کرتے ہیں بالخصوص تو ختم خواجگان کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی، بہت معروف یہ ایک اصطلاح ہے، تو ختم خواجگان سے کیا مراد ہے؟ کوئی ذکر ہے، اوراد ہے، وظائف ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ خود کیونکہ اس ڈیوٹی کے حامل ہیں، یہ شرف آپ کو حاصل ہے ختم خواجگان عرس داتا پہ بھی پڑھنے کا اور دیگر مواقع پہ بھی، تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں کہ یہ ختم کیا ہے، وظائف کا، اوراد کا مرکہ ہے یا کچھ اور ہے؟ میں ایک چیز پریویس کویسچن میں ایڈ کر دوں۔ ایک تو میں نے وہ صحبت شیخ کے بتایا، ایک دوسری جو اسپیشلٹی ہے ہر زمانے میں سلسلہ چشتیہ کی رہی ہے، وہ امراء اور حکمرانوں سے تعلق میں اجتناب ہے۔ بڑی قیمتی بات کی ہے، واہ واہ واہ، اس کی پوری تاریخ ہے، حضور خواجہ غریب نواز سے لے کر میں کہوں گا کہ عہد حاضر تک جتنے صاحبان مسند اور اقتدار ہے ان سے دوری، جو پیور چشتی ہیں۔ بہت اچھا ہے، یہ پیور کا لفظ میں نے ایک لفظ ٹرم استعمال کر دی، جی ہاں، یہ جو پیور خالص چیز واضح ہو گئی ہے، جو خالص چشتی ہے نا، اس کی مزاج اور طبیعت میں اجتناب انل، یعنی اقتدار کی بارادری سے وہ دوری رہتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے، ایک اس کے ساتھ یہ ایڈ کریں کہ اجتناب ہوتے ہوئے بھی تصرف پورا ہے، بڑی قیمتی بات ہے، کنٹرول پورا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آرڈر پورا ہے۔ یہ میری جو 2 جملے ہیں نا، یہ میری ناقص رائے میں ایک مکمل تاریخی طور پہ
ان سلسلہ یہ بالکل چشتیہ متفق اور خواجگان چشت کی جو اس حوالے سے بر صغیر میں اور بلکہ میں کہوں گا پاکستان میں بھی جو ان کی اس حوالے سے امتیاز ہے، اس پر ایک مستقل اسٹڈی اور اس کے اوپر ایک پوری گفتگو اور متغاضی. درست. جو ختم خواجگان ہے بنیادی طور پر جو جیسے حضرت نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت فرما دی کہ جب ہم خواجگان چشت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ 5 اکابر اور اجلہ متقدمین بلکہ قطب المتقدمین جو مشائخ ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب سالک کا مقصد تو معرفت الہی ہے، صحیح ہے. اور ذکر الہی معرفت الہی کا سبب اور ذریعہ ہے. ذکر الہی بالکل ٹھیک ہے. معرفت الہی کا ذریعہ اور سبب ہے. تو بنیادی طور پر ان مشائخ نے جو خاص اوراد اور وظائف اپنے معمولات میں رکھے اور جب آگے کسی کو نومینیٹ کیا تو اپنے سلسلے کی اس روحانی تربیت اور اس کے منسلک ہونے کے لیے جو انہوں نے چیزیں مخصوص کی، بالکل ٹھیک. بنیادی طور پر وہ کہلاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اب ایک تو وہ صاحبان اجازت ہیں جنہوں نے اس کو بطور اجازت رکھا. اب اس کے بعد پھر ایک اس میں ایڈیشن ہوا صحیح. وقت کے ساتھ، وہ یہ ہوا کہ جو عام مریدین اور عام سالکین ہیں ان کو اس کے ساتھ انوالو کرنے کے لیے کچھ مختصر وظائف اور مختصر اوراد کا ایک ترتیب دیا گیا. حضرت خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی مرقع کلیمی جو ہے یہ پہلی وہ کتاب ہے کہ جو مشائخ چشت کے معمولات اور ان ساری چیزوں کو تحریری شکل میں ہے کیا حضور خواجگان چشت جو ختم خواجگان ہے؟ جی میں اس میں عرض وہ بھی ذرا بتا دیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں. اب وہ ان تمام کلمات کو ان کو ایک خاص ترتیب اور خاص تعداد کے ساتھ پڑھنا، جی ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان خواجگان چشت کا عرس ہوتا ہے تو اس میں دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ جو ختم خواجگان ہے وہ اس سلسلہ چشت میں اس کا پڑھنا آپ کہہ لیں کہ خود باعث برکت بھی ہے. اور پھر تیسرے مرحلے پر یہ تو وہاں سے چلا، پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرے درجے پہ متاخرین جو مشائخ چشت ہیں انہوں نے اس کے اندر اپنے جو مشائخ چشت کا شجرہ ہے اس کو بھی انہوں نے شجرہ طریقت جو ہے اس کو بھی انہوں نے خواجگان چشت کا اس کو اندر انہوں نے حصہ اور وہ بنا دیا ہے. تو اس میں قرآنی کلمات ہیں، اس میں سورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص ہے، سورہ علم نشرہ ہے اور دیگر اسماء الحسنہ ہیں، کچھ دیگر کلمات ہیں. پھر اس کے بعد وہ پورا شجرہ ہے سلسلہ اس کو ساروں کو ترتیب اور تعداد سے پڑھنا، ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھنا. اب وہ جو کہ مخصوص حضرات اس کو پڑھتے ہیں اور باقی سارے بیٹھ کر اس کو سن کر ان کلمات کی اور اپنے مشائخ کے ذکر کی جو برکتیں ہیں جو ان کے ذکر سے حاصل ہوتی ہیں، درست، وہ ان کے ساتھ حاصل. بہت شکریہ مفتی صاحب. قبلہ آج کے پروگرام کو پہلی نشست کو کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ چند گھڑیاں میں اجازت دیتی ہیں. آج کی پہلی نشست حضرت خواجہ. تو میں عرض کر دوں خواجگان چشت جو ختم پڑھ رہے ہیں اس میں اپنے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں. کیونکہ یہ فیض عام ہوتا ہے مشائخ کا نا کہ جو چاہیں لوگ پھر پڑھیں، اجازتیں دیتے ہیں بھی سب پڑھیں. درود پاک اول آخر کے ساتھ اس میں 11 بار درود شریف ہے، 360 بار ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ اکبر. 360 اور 360 بار ہے سورہ علم نشرح لک صدرک، اللہ پوری. پھر آخر میں 11 بار درود شریف ہے. یہ اس کا یعنی روح ہے اس ختم خواجگان چشت کی. جی درست. اور اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اس کے پڑھنے کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے. بالکل ٹھیک. خواجگان چشت خواجگان چشت کے لیے مخصوص ہے، عام لوگوں کے لیے یہ بالکل وہ جب چاہیں 24 اچھا. اور اس میں ہمارے جو سلسلہ چشت میں اس کا معمول ہے، ایک تو مطلب ظہر کی نماز کے بعد، اور دوسرا یہ ہے کہ اس تعداد کو جو پورا کرنا ہے وہ سب مل کر پڑھیں گے. تو وہ عام مشائخ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس گنتی کے لیے بطور جو کاؤنٹنگ یوز کرتے ہیں تو بادام یوز کرتے ہیں. کیا اچھا. یہ بھی ایک گٹھلیوں پہ پڑھیں، بادام گٹھلیوں پہ پڑھیں، مختلف مشائخ کا اپنا طریقہ. جی علامہ صاحب اچھا کیجیے گا آج کی نشست کا پہلا. میں حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی رحمہ اللہ، یہ جب پہلی بار پہنچے نا شیخ کی خانقاہ پہ، جی شیخ ابو اسحاق شامی شیخ خواجہ ممشاد الدنوری رحمہ اللہ جو قطب المتقدمین جن کو میں نے کہا ہے، ان کا ایک عجیب معمول تھا. بعض روایات کے مطابق جس امت میں پہلی خانقاہ بنی وہ آپ نہیں بنائی تھی، جی درست. لیکن وہاں اس کا ایک عجیب آپ کا طریق تھا کہ جب کوئی دروازے پہ آتا تو پوچھتے مقیم ہو کے مسافر. کیا بات ہے. یہ ہے روح چشت. ہائے ہائے ہائے.
مقیم ہو کہ مسافر؟ مسافر. اگر وہ کہتا مقیم ہوں تو کھول کے کہتے بسم اللہ آ جاؤ آ جاؤ. بیٹھو پھر چلے جانا. اگر کہتا مسافر ہوں تو فرمایا میاں یہ نزاکت دیکھیے، لطافت ہائے ہائے، قربان مشائخ کی، جائیے. اولیاء کی. فرمایا تم مسافر ہو، چند دن رکو گے، ہائے. جب میرے پاس کچھ دن ٹھہرے تو میں تم سے مانوس ہو جاؤں گا اور ہائے. پھر تمہارے فراق کی تاب مجھ میں نہیں رہے گی، ہائے ہائے ہائے. اس لیے ابھی چلے جاؤ. اللہ اکبر. بعد میں ہجر یہ بولو، میں مبتلا کر یہ ان دینا. کی روح ہے چشت کیا کہہ رہے ہیں مشائخ کی. خواجہ محبوب الہی کے ہاں ایک شخص آیا، اللہ عالم دین، قدموں میں سر رکھا، کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا دریا کے کنارے کہ جناب کی صورت پاک ظاہر ہوئی، میں آپ سے آشنا نہیں تھا، جب پتہ کیا تو یہ تو حضور خواجہ غریب نواز ہیں، جناب کا دیدار ہوا تو میں نے نماز میں مستی اور وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. جب نماز سے فارغ ہوا تو دل میں کہا کہ خواجہ محبوب الہی کی خدمت میں جا کے مرید ہونا چاہیے، اشارہ ہو رہا ہے نماز میں بالکل آپ کی ٹھیک. طرف زیارت ہونا. اب میں اسی لیے آیا ہوں. عالم نے جب یہ بات ختم کی نا، یہ ہے چشتیت صفدر جی، صاحب. ارشاد. محبوب الہی نے فرمایا آگے، اب اس کی بات پہ کوئی تبصرہ نہیں، آگے فرمایا ایک مرتبہ کوئی شخص دلی سے اس نیت سے روانہ ہوا کہ بابا فرید کی خدمت میں پہنچ کر توبہ کرے، اپنے شیخ کا ذکر شروع کر دی. اصلاح راہ میں ایک مطربہ، ایک مغنیہ عورت، کیا؟ بازاری عورت اس کے ساتھ ہو گئی. اس کوشش میں رہی کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص سے تعلق پیدا کر لے. اس شخص کی نیت صاف تھی، اس عورت کی طرف راغب نہ ہوا. آخر کار ایک منزل میں وہ دونوں اتنے قریب آ گئے کہ ان میں کوئی حجاب نہ رہا. اب اس کا دل عورت کی طرف راغب ہوا، اس سے بات کی. اسی وقت ایک شخص کو دیکھا، وہ آیا اور اس نے اس مرد کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور کہا تو فلاں شخص کی خدمت میں توبہ کی نیت سے جا رہا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا. آئے میرے خدایا. اسی وقت متنبہ ہوا، پھر مڑ کے نہ دیکھا اس عورت کی طرف، اور جب وہ بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پہلے ہی یہ بات ماشاء اللہ، فرمائی ماشاء اللہ. کہ اللہ نے میاں تمہیں اس روز بچا لیا. یہ نہیں کہا بابا فرید نے بچا لیا، فرمایا میاں اللہ نے تمہیں. کیا اب بات ہے بظاہر محبوب الہی کی اس بات میں اس کی بات سے قصے سے کوئی ربط نہیں تھا. جی جی. آنے والے نے کچھ کہا آئے ہائے. اور شیخ نے کچھ اور، پہنچنے والے لیکن حقیقت کیا تھی، انداز اصلاح و تربیت تھی مشائخ چشت کی. وہ کیا تھی کہ انہوں نے اس عالم کی، عالم دین تھا، عام آدمی نہیں تھا، اس کی ذہنی کشمکش اور تکلیف کو پہلے جانچا، تشخیص کی، پتہ لگایا، اور وہ بھی غالباً کسی بے چینی اور خلش میں تھا جس سے وہ نجات حاصل کرنے آیا تھا شیخ کی خدمت میں، تو اس کی ٹینشن کو بڑھایا نہیں، ہائے ہائے. ڈائیورٹ کیا اس کو. اور پھر فرمایا کہ بابا صاحب کی کرامت کی حیثیت سے تم نے اس واقعے کو سنا ہے، لیکن کہتے ہیں میاں اگر کوئی انسان کسی برائی کا شکار ہے تو اس سے یہ کہنا کہ یہ گناہ چھوڑ دو، یہ برائی چھوڑ دو، یہ اسے براہ راست ٹینشن میں مبتلا کرنا، یہ سود مند نہیں ہوتا. کیا بات ہے انداز تربیت. مقصد کیا ہے کہ جب کہیں جاؤ، مشائخ چشت کہتے ہیں تو درد لے کے جاؤ، کیونکہ درد ہوگا تو دوا ملے گی نا. کیا بات ہے جناب. اگر تم کہو گے کہ میں پہلے ہی ٹھیک ٹھاک ہوں، تندرست ہوں، یہ سمجھ کے جاؤ گے تو پھر ڈاکٹر تمہارا علاج نہیں کرے گا. زندہ باد. آگے ڈاکٹر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مریض کو اس کی بیماریوں کی لسٹ سنا کے پریشان نہیں کرتا، بلکہ اس کا مسئلہ حل بھی کر دیتا ہے اور اس کو خبر بھی ہونے نہیں دیتا. درست. یہ ماشاءاللہ. مزاج تھا مشائخ چشت کا، اور آج اس کی ہمیں ضرورت ہے. ناظرین، بہت خوبصورت، بھرپور اور ایمان افروز گفتگو ہمیں پہلی نشست میں دستیاب رہی. بہت شکر گزار اپنے تمام معزز مہمانوں کا. ہمیں براہ راست پروگرام کے اختتام سے پہلے منقبت سننی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کی الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی پہلی نشست سے، پروگرام سلطان الہند کی پہلی نشست سے، پہلے پروگرام سے ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے. دوسری نشست کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جناب الحاج اختر حسین قریشی. تمہاری دید کے ہیں منتظر غریب نواز، تمہاری دید کے ہیں غریب نواز.
ہے آرزو، یہی شام و سحر غریب نواز بنائے بیٹھے ہیں اجمیر نگر ہم خواجہ، بنائے بیٹھے ہیں اجمیر نگر ہم خواجہ، کبھی تو غلاموں کے گر غریب نواز، کبھی تو آؤ غلاموں کے گھر غریب نواز، اے چشت نگر کے خواجہ معین الدین پیا، اے تورا راج چلے ہر نگر غریب نواز، عجب رنگ ہے اجمیر میں سخاوت کا، ادھر غریب کھڑے ہیں، ادھر غریب نواز، ادھر غریب کھڑے ہیں، ادھر غریب نواز۔